بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا سبق پڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے تجویدی قوانین کے اشارے لکھے ہوئے ہیں۔ اوپر موجود کلمات پر ان تجویدی قوانین کا اجرا کس طرح کرنا ہے اور ان کلمات کو ان تجویدی قوانین کی روشنی میں کس طرح پڑھنا ہے، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو سب سے پہلے اجتماعی حمزتین، دو حمزوں کا اجتماع ہونا، دو حمزوں کا اکٹھا ہونا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے۔ جب خالی ہو تو الف ہے، جب الف پر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو حمزے جمع ہو گئے، اس لیے ان کو اجتماع حمزتین کہا جاتا ہے۔ اجتماع حمزتین کے چار قاعدے ہیں: تحقیق، تسہیل، ابدال، حذف۔ یہ چار قاعدے ہیں۔ جب دو حمزے کسی جگہ پر جمع ہونا تو ان چاروں میں سے کوئی ایک قاعدہ وہاں جاری ہوگا۔ تو ان چار قاعدوں میں سے یہ جو پہلا قاعدہ ہے تحقیق، یہاں پر اس قاعدے کا اجرا کریں گے، کیونکہ ان چار قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ تحقیق والا ہی یہاں پر جاری ہوتا ہے۔ تحقیق کا لغوی معنی ہے صاف صاف ادا کرنا۔ اصطلاح تجوید میں دونوں حمزوں کو صاف صاف ادا کرنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ کس وقت جاری ہوگا؟ جب دو حمزے جمع ہوں اور دونوں ہی قطعی ہوں، متحرک ہوں، تو ان میں تحقیق کرنا واجب ہے، جائز نہیں بلکہ واجب کے درجہ حاصل ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس قاعدے کا؟ کہ دونوں حمزوں کو صاف صاف ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی اس طرح ادا نہیں کرے گا، تحقیق کا خیال نہیں کرے گا، اس قاعدے کا اجرا نہیں کرے گا، تو وہ واجب کا ترک کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دونوں حمزوں کو، چونکہ یہ حمزے بھی دو ہیں، کیونکہ تحقیق میں کیا ہوتا ہے؟ دو حمزے ہوں، دو حمزے بھی ہیں۔ دوسری چیز یہاں پر تحقیق میں ہوتی ہے کہ دونوں حمزے قطعی ہوں، تو یہ دونوں حمزے قطعی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ متحرک ہوں، تو دیکھیں دونوں حمزے ہی متحرک ہیں۔ متحرک کہتے ہیں زبر زیر پیش والے حمزے، ٹھیک ہے۔ زبر زیر پیش جس حرف پر ہوں اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ دونوں حمزے جو ہیں ان پر زبریں موجود ہیں، اس لیے یہ متحرک ہوئے۔ تو دو حمزے جمع ہوئے، دونوں قطعی ہیں، دونوں متحرک ہیں، تو اب ان دونوں میں تحقیق کرنا واجب ہے، یعنی ان کو صاف صاف ادا کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ اس طرح ادائیگی ہو کہ دونوں حمزے جو ہے نا ان کا پڑھنا اس انداز میں پایا جائے کہ سننے والے کو صاف پتہ چل جائے کہ دو حمزے ہیں، ٹھیک ہے۔ جلدی نہیں کرنی کہ جلدی کی وجہ سے دونوں حمزے صاف صاف ادا نہ ہوں، ایسی صورت جو ہے نا وہ غلط ہے اور واجب کا ترک پایا جائے گا۔ نیچے دونوں حمزے جو ہیں نا وہ قطعی ہیں۔ قطعی جو حمزے ہیں نا وہ کل 10 ہیں۔ کتنے حمزے ہیں؟ 10 حمزے قطعی ہیں۔ پورے قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں حمزے تو بے شمار آتے ہیں، لیکن 10 قسم کے جو حمزے ہیں وہ قطعی ہیں، اور باقی جتنے حمزے ہوں گے وہ وصلی ہوں گے۔ ان دونوں میں سے دو قسم کے حمزے یہاں موجود ہیں، یعنی قطعی 10 حمزوں میں سے دو قسم کے حمزے موجود ہیں یہاں پر۔ ایک حمزہ استفہام، سوالیہ، جس میں سوالیہ انداز پایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے والا جو حمزہ ہے وہ حمزہ استفہام ہونے کی وجہ سے قطعی ہے، اس کو قطعی حمزہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا حمزہ یہ افعال باب کا ہے، تو افعال باب کا حمزہ جو ہے وہ بھی قطعی ہوتا ہے۔
چاہے وہ مصدر میں موجود ہو، چاہے فعل ماضی میں موجود ہو، چاہے آگے امر میں موجود ہو، تو یہ حمزہ جو ہے افعال باب کا جہاں بھی آئے گا وہ قطعی کہلائے گا۔ تو یہ دونوں حمزے جو ہیں قطعی ہیں، لہذا وصل کے وقت یہ نہیں گریں گے۔ آگے مخارج، چوتھی چیز، حمزہ جو ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے، نون جو ہے وہ زبان کے کنارے اور اوپر کا تعلقہ آگے والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، ذال زبان کا سرا اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے، را زبان کے کنارے اور اوپر والا تعلقہ وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، تا زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے۔ یہ ان کے مخارج ہو گئے۔ اب اخفا، نون ساکن یا تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے؟ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، نون یہ جزم والا جو نون اس کو نون ساکن کہتے ہیں، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، یعنی جس جگہ نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگی وہاں پر ان 4 قاعدوں میں سے کوئی ایک قاعدہ ضرور جاری ہوگا۔ کل ان کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے؟ اظہار، ادغام یرملون، اقلاب، اخفا۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ادغام یرملون یعنی یرملون والا ادغام، ادغام کا لغوی معنی ہوتا ہے ملانا، پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیتے ہیں، اس لیے اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اقلاب بدلنا، اس کو ابدال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا یہ اقلاب کہلاتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کو چھوٹی سی میم سے بدلا جاتا ہے، اس لیے اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ تو اب ان کی تعریفیں کیا ہے، جب نون یہ جو نون ساکن ہے یا تنوین ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو اس کے بعد اگر حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، اس حرف کو اسی طرح ظاہر کر کے پڑھیں گے، وہاں غنہ وغیرہ نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی کوئی تغیر غنہ وغیرہ کر کے پیدا نہیں کریں گے، اسی طرح ظاہر کے یعنی بغیر غنہ کے ادا کرنا، وہاں غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ جیسے انعمتا، یہ نون ساکن موجود ہے، نون پر جزم ہے، اور آگے عین جو ہے حروف حلقیہ میں سے ہے، لہذا جہاں پر اظہار والا قاعدہ جاری ہوا۔ دوسرا ادغام یرملون، جب نون ساکن یا تنوین میں سے کوئی چیز ہو اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، اس کو ادغام یرملون بھی کہتے ہیں، یعنی ان سب پر تشدید آ جائے گی۔ آگے تھوڑی سی وضاحت سماعت فرمانے کی، تشدید تو سب پر ہوگی، ادغام سب پر ہوگا، لیکن جو اس میں سے را ہے اور لام ہے وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، باقی 4 حروف میں تشدید لانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی وہاں کریں گے، یا، میم، واو، نون، ان کا مجموعہ یو مینو ہے، ان 4 حروف میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، تشدید سب میں ہی آئے گی، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تشدید سب پر آئے گی، ادغام ہوگا، لیکن را لام میں غنہ نہیں ہوگا، باقی 4 حروف میں غنہ بھی ہوگا۔ جیسے یہ دیکھیں نون ساکن موجود ہے اور آگے میم ہے، ادغام یرملون میں سے ہے، تشدید بھی آئے گی، اور چونکہ باقی 4 حروف میں سے ہیں لہذا غنہ بھی ہوگا، میم ما غنہ بھی کریں گے، لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ انعمتا اس طرح پڑھیں گے اظہار والا قاعدہ جاری کر کے، اگر کسی نے کر دیا تو اس نے غلطی کی۔ اقلاب بدلنا، تبدیل کرنا، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن یا تنوین کو چھوٹی سی میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جو غنہ ہے نا وہ غنہ مخففہ ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یہ دیکھیں نا، تنوین جو ہے آگے با آئی ہے تو اقلاب والا قانون جاری ہو، اس لیے یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، کسی جگہ پر لکھی ہوگی اور کسی جگہ پر ہم جب یہ قاعدہ جاری کریں گے تو وہاں اس کو سمجھیں گے کہ یہاں پر میم ہے، تو یہاں لکھی ہوئی ہے تو پڑھیں گے علیم بما،
علیم مم پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے، مم یعنی میم کے پیش کو دوسری میم سے ملا دیں گے جو اوپر چھوٹی سی موجود ہے۔ علیم بما بما یعنی اس طرح اخفا، نون ساکن کے بعد نہ حرف حلقیہ میں سے کوئی حرف ہو، نہ حرف یرملون میں سے کوئی حرف ہو، نہ با و نہ الف ہو، باقی 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، یعنی ناک کے بانسے میں آواز جا کر، ناک کے بانسے میں آواز کو چھپا کر جو ہے نا اس نون ساکن یا تنوین کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ انذرتہم انذرتہم انذرتہم، یہ جو غنہ زمانی ہوتا ہے اس میں اور اخفاء میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناک کے بانسے میں آواز جا کر چھپائیں، انذرتہم۔ تو یہ 4 قاعدے آپ نے نون ساکن یا تنوین کے یاد کرنے ہیں اچھی طرح۔ اور آگے آخری جو قاعدہ یہاں پر را ساکنہ کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را پر پڑھی جائے گی یا موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ را جب ساکنہ ہوتی ہے نا تو اس وقت اس سے پہلے والا حرف دیکھتے ہیں، اگر پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھتے ہیں، اگر پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہ را ساکنہ کا قاعدہ ہے، پر کا پڑھتے ہیں اور باریک کا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو پر پڑھا جائے گا، تو اب ہم اس کو ان قوانین کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ اس کو صاف صاف ادا کرنا ہے تحقیق کا خیال رکھتے ہوئے، یہاں پر اخفاء کرنا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انذرتہم دونوں حمزے جو ہے نا صاف صاف ادا ہوں، انذرتہم، را پر ہو جائے گا اور نون ساکن پر اخفاء ہوگا۔ تو یہ آپ نے سبق اچھی طرح یاد کرنا ہے، اگر کسی جگہ سے سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔